أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان مردوں کی کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں بھی مشغول رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ غفلت نہیں برتتے۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ لا تلہیہم تجارت، ان کو تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی۔ اس سے تجارت کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے، تجارت کو ناپسند نہیں کیا گیا، بلکہ ناپسند یہ ہے کہ آدمی نماز اور دوسری عبادتوں سے غفلت برتے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کے خاطر سفر کیا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تاجر تھے، اہل اللہ بھی تجارت کرتے تھے۔ اور تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہرات ملک کے جو والی تھے، گورنر تھے، انہوں نے قطب الاقطاب خواجہ بہاء الحق والدین محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہاری طریقت کے اندر زور سے ذکر کرنا ہے، خلوت بھی ہے اور سما بھی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، تو کافر ہوتا کیا ہے تمہاری طریقت کے اندر؟ فرمایا کہ ہمارے یہاں طریقت یہ ہے کہ در خلوت در انجمن، آدمی لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، جل رہا ہے، لیکن پھر بھی خلوت میں ہے، دل اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے۔ بظاہر با خلق و بباطن با حق، ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہے اور دل سے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ از دروں شو آشنا و از بیروں بیگانہ وش، اندر سے تو پہچان والے، تعلق والے، اور باہر سے بیگانے، کسی سے تعلق نہیں، باہر ایسا لگتا ہے لیکن اندر اللہ سے تعلق ہے۔ خیر،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کے حالات بیان فرمائے تھے کہ دنیا کے اندر ایمان والا نور میں ہوتا ہے اور اسی نور کے سبب سے عمل صالح کرتا ہے، اور آخرت میں ایمان والے کا حال یہ ہوگا کہ ہمیشہ کی نعمتیں ثواب عظیم سے وہ کامیاب اور سرفراز ہوگا۔ یہ تو ایمان والوں کے حالات بیان کیے، مثال بھی بیان کی تھی اس کے نور کی۔ آج جن آیات کو پڑھا ان میں سے پہلی 2 آیتوں کے اندر حق جل وعلا نے کفار کے حالات کو بیان کیا ہے کہ آخرت میں تو سخت خسارے میں ہوں گے اور دنیا کے اندر سخت تاریکی میں ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی مثال بیان کی، ایک ایک مثال۔ آخرت ان کی برباد ہوگی تو کیسے برباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا۔ اب یہ جو 2 مثالیں بیان کی ہے، کیوں 2 مثالیں بیان کی؟ اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے لکھی ہے، چونکہ کفار کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ ہے جو آخرت کے جزا کے قائل تو ہیں، سمجھتے تو ہیں کہ مرنے کے بعد جو کچھ کیا ہے اس کا کچھ فیصلہ ہوگا، اور کچھ کفار وہ ہیں جو آخرت ہی کا انکار کرتے ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ کافروں کی ایک اور لحاظ سے بھی تقسیم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کفر کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور علامہ زہیلی نے لکھا کہ پہلی مثال میں ان کی آخرت کی بربادی کو بیان کیا، اور دوسری مثال میں ان کے دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کی مثال کو بیان کیا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے، ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں مثال دی ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال اس ریت کی طرح ہے، اس سراب کی طرح ہے جو چٹیل میدان کے اندر جنگل میں ہو، جس کو پیاسا آدمی پانی گمان کرتا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور اللہ کو وہاں پا لیتا ہے، اللہ کے حکم کو پا لیتا ہے، پھر اللہ تعالی اس سے پورا پورا حساب لے گا، اس کو پورا پورا حساب دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پہلی مثال ہے۔ کافروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، اپنے عقیدے کے موافق کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئے گا، حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو وہ ان کے کفر کی شامت سے مقبول اور معتبر نہیں ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں ان کے؟ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کے بندوں کے اوپر احسان کرنا، جیسے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، غلام کو آزاد کرنا، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کو پانی پلانا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ ساری باتیں ایسی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایمان مل جاوے تو بہت ہی بڑے اعمال ہیں۔
بہت اونچے اعمال ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس مقام، اس مثال کے اندر ایک لفظ آیا ہے سراب، اور ایک لفظ آیا ہے قیعہ۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کا موسم ہو اور ریگستان کے اندر آدمی کو پیاس لگی ہو، سخت گرمی میں دور دیکھتا ہے کہ کچھ پانی چمک رہا ہے، یہ سوچ کر کہ پانی قریب میں ہے، وہاں پہنچ جائیں گے تو پانی پی لیں گے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ جب وہاں جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آتی، وہی ریت جو چمکتی ہے، اس چمکتی ہوئی ریت کو سمجھتا ہے کہ بہتا ہوا پانی ہے۔ اور دوسرا، اس کو سراب کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ قیعۃ، یہ جمع ہے قاؤن کی، اور قا کہتے ہیں زمین کا ہموار حصہ، کھلا میدان، اور ظمآن کے معنی پیاسا، شدید پیاس لگی ہوئی ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو مثال بیان کی گئی ہے، اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ دوپہر کا وقت ہو، جنگل میں ایک آدمی پیاسا ہو، دور پانی کے انتظار میں چل رہا ہو، دور سے پانی اس کو دکھائی دیا، یہ حقیقت میں پانی نہیں ہے، چمکتی ہوئی ریت ہے۔ یہ شدت تشنگی سے، پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر ادھر پہنچتا ہے کہ پانی قریب ہے، مل جائے گا، پانی وانی تو وہاں کچھ ہوتا نہیں۔ وہاں پہنچتا ہے تو پیاس کی وجہ سے ایک تو پریشان تھا، اور اتنا دوڑ کے آیا اور کچھ حاصل نہیں ہوا تو اور پریشان۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو مل جاتا ہے، اس کی ہلاکت وہاں کھڑی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لیے موجود ہے۔ اسی اضطراب اور حسرت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا سب حساب ایک دم چکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حساب میں دیر نہیں لگے گی، وہ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتان کر دیتا ہے۔ تو یہ مثال ہے۔ دوسرے کچھ کافر وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق ہے۔ یہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اعمال کچھ نہ کچھ اچھے کرتے تھے۔ دوسرے وہ ہیں کہ اچھے اعمال کا تو نام ہی مت لو، جتنے بھی برے اعمال ہیں اسی میں غرق ہے، جہل، کفر، ظلم، نافرمانی، یہ ساری برائیوں کے اندھیروں میں پڑے گوتے کھا رہا ہے۔ اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ آگے بیان کرے گا دوسرے نمبر پر۔ اس مثال کے اندر یہ تشبیہ دی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ کافر جو نیکی کرتا ہے اس کا وہ ثواب کا تو مستحق نہیں ہے، چاہے وہ ثواب کی اعتقاد رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو سزا کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ یہ سوچتا ہو کہ مجھے کچھ اچھا بدلہ ملے گا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قیامت کا میدان ہوگا اور اس قیامت کے میدان میں دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کے بدلے کو سوچتا ہوگا کہ میں نے دنیا میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اس قیامت کے میدان میں جب اس کو نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ الٹی سزا ملے گی تو اس کی حسرت اور بڑھ جائے گی اور غم کی کوئی حد باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کا حال بھی اسی جنگل میں پریشان پیاسے آدمی کے حال کے مشابہ ہے، جس کو پانی کی ضرورت تھی، اور اس سراب کو، چمکتی ہوئی ریت کو دیکھ کر اس کا دل کیسا ہوا تھا۔ بس اسی طرح سے یہ بھی تو سوچتا تھا میں نے دنیا میں بہت ہی کرم پنیہ کیے ہیں، نیکیاں کی ہے،
تو میں چھوٹ جاؤں گا، لیکن جب وہاں نا امیدی ہوگی اس کی تو اس کا حال بھی اسی طرح کا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی۔ امام راضی نے لکھا کہ ھذا المثال فی غایت الحسن، انتہائی درجے کی بڑھیا مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو ریت ہے وہ کافر کے اعمال ہے، اور وہاں پر اس کے پاس آ جانا وہ اس کی موت ہے اور دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، سراب کے پاس آتا ہے، تو سراب تو ہے نہیں، پانی تو ہے نہیں، کہا کہ جس جگہ پہ اسے پانی دکھ رہا تھا وہاں جب پہنچتا ہے تو اس کو کہا گیا حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اس کو کوئی چیز نہیں پاتا، کوئی چیز۔ ریت تو ہے، کہا ریت تو کوئی کام کی چیز تھوڑی ہے، کام کی چیز اس کو نہیں ملتی وہاں پہنچتا ہے تو۔ جس مقصد کے لیے عمل کیا تھا اس عمل کا کوئی نتیجہ نہیں آ رہا ہے، رزلٹ نہیں آ رہا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، وہاں اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ تعالیٰ وہیں اس کا پورا پورا حساب چکا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے، جیسے کہ قرطبی نے بھی لکھا اور بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ عتبہ ابن ربیعہ ابن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ زمانے جاہلیت میں عبادت کر رہا تھا، اس نے ٹاٹ کا کپڑا پہنا اور دین حق کی تلاش میں نکلا، لیکن جب اسلام آ گیا تو وہ کفر کرنے لگا۔ اور مفسر قرطبی نے لکھا کہ یہ شیبہ ابن ربیعہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ دونوں کے دونوں کفر کی حالت میں مرے۔ یہ روایت زہیلی نے بھی نقل کی ہے، اور قرطبی نے عتبہ اور شیبہ دونوں کا قول نقل کیا، دونوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح کی مثالیں بے شمار بیان کی، کہیں ناری مثال بیان کی تو کہیں آبی مثال بیان کی۔ پہلے ہی سپارے میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کی دو مثالیں بیان کی، ایک ناری ہے اور ایک آبی ہے۔ سورہ رعد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی، ایک آبی اور ایک آتشی۔ آگ والی انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، وہاں پہ ومما یوقدون۔ تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جب وہی آسمانی دین حق کو لے کر اترتی ہے تو بنی آدم کے دلوں کے اوپر اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے موافق فیض حاصل کرتے ہیں، پھر حق اور باطل باہم بھیڑ جاتے ہیں۔ یہ جو 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ آسمان سے جب وحی آتی ہے دین حق کو لے کر تو انسانوں کے دلوں میں کچھ دل تو وہ ہیں کہ جن میں استعداد رکھی ہے تو اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دشمن بنتے ہیں، تو حق اور باطل میں بھرنٹ ہوتی ہے اور میل اوپر چلا آتا ہے جو جھاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے۔ لیکن جب یہ ابال جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور جوش ختم ہوتا ہے، جو عارضی ہوتا ہے، بے بنیاد ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کے جوش و خروش کا پتہ بھی نہیں رہتا، خدا جانے وہ کدھر چلی گئی جھاگ۔ کارآمد چیز جو رہتی ہے وہ وہاں پہ رہ جاتی ہے۔ وہی حق و صداقت ہے، حق و صداقت ہی باقی رہے گی۔ یاد رکھیں اس بات کو، دنیا میں حالات تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن ان حالات کے اندر ایمان کی پرکھ ہو جائے گی۔ صحیح اللہ کو ماننے والے جو ہوں گے وہ ڈٹے رہیں گے اور اللہ کے سامنے سر نگو ہوں گے، سر بسجود ہوں گے اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کریں گے۔ لیکن جن کی استعداد فاسد ہے، بگڑی ہوئی ہے، دیکھنا کرونا کے بعد بھی پھر کیا ہوتا ہے،
ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دو مثالیں بیان کی۔ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں سدی کے طریق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کافر لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ پیاسے آئیں گے، پیاسے پیاسے اٹھیں گے اور آئیں گے، پوچھیں گے کہ پانی کہاں ہے؟ تو ان کو دکھایا جائے گا کہ ادھر پانی ہے، وہ سراب ہوگی، اس کو پانی سمجھیں گے اور ادھر چلتے ہو جائیں گے، چلو پانی پی لیں، پیاس بہت لگی ہے۔ جب وہ اس پانی کی طرف جائیں گے تو ان کو پانی ملے گا نہیں اور اللہ تعالیٰ کا حساب ان کو مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے لے گا، پورا پورا حساب پہنچا دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے، بہت جلدی۔ اور حساب کے اندر یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں، بندوں کے سارے اعمال سے واقف ہیں، ہاں، اس لیے اس پر حساب کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ایک کا حساب دوسرے کے حساب سے مشغول نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آج کل ہم لوگ تجارت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی دکان کے اوپر 2-3 کسٹمر آ جاتے تو 2-3 کا ایک ساتھ تو حساب کر نہیں پاتے، ٹن بائی ٹن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کا حساب ہو رہا ہے تو دوسرے کو یہ ہو کہ نہیں اس کے بعد میری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ امام رازی نے اس بات کو لکھا کہ یہاں پر کوئی آلے کے ذریعے بات ہوتی، کسی چیز کے ذریعے بولا جاتا، جیسے کہ مشبہہ کہہ رہے ہیں، تب تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ حساب میں ایک کے حساب کی وجہ سے دوسرے کے حساب میں ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ وہاں تو ساری چیزیں اوریجنل ہوگی اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب کا حساب بہت جلدی سے لیا جائے گا۔ آگے دوسری مثال بیان کرتے ہیں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا جیسے اندھیریاں، یا جیسے کہ تاریکیاں جو کہ گہرے سمندر کے اندر ہو، جس پر موج چر آتی ہو اور اس موج کے اوپر دوسری موج ہو، جس موج کے اوپر بادل ہو، اندھیرے میں اندھیرے، اوپر تلے اندھیرے، ایک کے اوپر ایک اندھیرا، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ایسی اندھیری کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ کو نہ دیکھ سکے، اس کو اپنا ہاتھ نہ سوجے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی نہ دی ہو اس کے لیے کہیں روشنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا تھا؟ اللہ جسے چاہے گا روشنی عطا فرمائے گا، ایمان والوں کی مثال میں یہ بات بیان کی تھی، اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے روشنی نہیں رکھی اس کو کہیں بھی روشنی نہیں ملے گی۔ یہ دوسرے نمبر کی مثال ہے۔ او کظلمات، لفظ او کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کیا۔ اس لفظ او کے معنی یا، انگلش میں اور کہتے ہیں، گجراتی میں اٹھوا کہتے ہیں۔ اس لفظ او کے بارے میں رازی نے مختلف وجوہ نقل کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بتائی کہ کافروں کے اعمال اگر اچھے تھے تو اس کی مثال سراب کی طرح ہے، چمکتی ریت کی طرح ہے، اور اگر اس کے اعمال برے تھے تو اس کی مثال اندھیرے کی طرح ہے، تاریکی کی طرح ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان کے اعمال تو
چمکتی ریت کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں کھلے میدان میں ہو، یہ تو آخرت کی مثال ہے، اور سمندر جو تاریکیاں سمندر میں ہو، یہ دنیا کی مثال ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی مثال ان کے اعمال کے ذکر کرنے میں تھی کہ ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، اعمال۔ دوسری آیت کریمہ ان کے عقائد کے بارے میں ہے کہ یہ عقائد ان کے اندھیریوں کی طرح ہے، اندھیریوں کی طرح۔ جو آدمی باطل عقیدے کی طرف جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ اس میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے، الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھا کہ جب استقامت نہیں ہوتی تو کبھی اس فرقے میں جاتے ہیں تو کبھی دوسرے فرقے میں جاتے ہیں، کبھی تیسرے فرقے میں جاتے ہیں، بھول بھلائیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ارے تعویذات کا بھی مسئلہ سن لو، میں سنا دوں آپ کو۔ جو حضرات یہ ہر چیز کو تعویذات سے ہونے کو مانتے ہیں، تو ایک اگر باپو آتا ہے تعویذ کرنے والا یا اوجھائی گیری کرنے والا، اس کو پکڑتا ہے۔ کسی نے کہا یار اس سے بھی بڑھیا دوسرا آیا تو پھر اس کے پاس بھی جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بھول بھلائیاں ہے کہ آدمی نکلنے کا نام نہیں لیتا، بس پھنستا ہی چلا جاتا ہے، جیسے کہ دلدل میں۔ دلدل اس کیچڑ کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک پاؤں نکالنے جاتا ہے تو دوسرا اندر چلا جاتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ تو یہ عقائد کی بھول بھلائیاں ایسی ہے کہ جس کے عقائد صحیح نہیں ہوں گے وہ تاریکیوں میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت کریمہ کے اندر ان کے عقائد کی مثال بیان کی ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشا، یا ان کے اعمال سمندر کی تہ میں جیسے اندھیرا ہو۔ کتنی قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے البحر اللجی فرمایا، ایسا پانی، ایسا سمندر جس میں بہت زیادہ پانی ہو، گہرا سمندر ہو، تبھی تو گہرا تو زیادہ پانی ہوگا۔ جتنا گہرا سمندر ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ تاریک ہوگا، اتنا ہی اندھیرا اس میں ہوگا۔ پھر اس کے اوپر موجوں پہ موجیں آ رہی ہے تو اور تاریکی بڑھتی چلی جائے گی۔ موج کے اوپر پھر موج ہو اور موج کے اوپر پھر بادل ہو، تو انتہائی درجے کی تاریکی ہو۔ اس گہرے سمندر میں گرا ہوا آدمی سخت تاریکی میں ہوتا ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا بھی چاہے، جو کہ سب سے قریب چیز اگر آدمی کسی کو دیکھنا چاہے تو ہاتھ ہوتا ہے، سب سے قریب چیز۔ کیسے؟ ہاتھ تو سائڈ پہ ہے، آپ اپنے پاؤں کو تو آنکھ کے پاس لے جا نہیں سکتے، بڑی تکلیف ہوگی، لیکن ہاتھ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو بآسانی اپنی آنکھوں تک لے جا سکتے ہیں۔ ایسی تاریکی کے اندر آدمی اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کی بھیانکتا کو بتلایا ہے۔ کافر بھی اپنے عقائد میں ایسا ہی ہے جیسے کہ اس گہرے سمندر میں گرا ہوا آدمی۔ ادھر مومن کے لیے فرمایا تھا کہ نور علی نور، ایمان والے کو تو نور پہ نور ہے، ایک نور اصلی تھا وہ، اور پھر اس کو دوسرا نور ملا وہ تو نور علی نور تھا، سونے پہ سہاگا، روشنی پہ روشنی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی در تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، اوپر تلے اندھیرا۔ بھئی اتنی ساری تاریکیاں کیسے؟ کافر کی تاریکی کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ کافر 5 قسم کی تاریکیوں میں
الٹ پلٹ ہوتا ہے. ایک تو اس کے کلام کی تاریکی، جو بولتا ہے کفریات بکواس کرتا ہے، ایک. دوسرے اس کے عمل کی تاریکی، جو اعمال کر رہا ہے غلط سلط، اس کی تاریکی. تیسری اس کے داخل ہونے کی اور اس کے نکلنے کی، داخل ہونے کی تاریکی، اس کے نکلنے کی تاریکی. ایک جگہ داخل ہوتا ہے نکلتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا تھا، بعض لوگوں کو دیکھا کہ پہلے دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہوئے، اس کے بعد وہ گئے بریلویت کی طرف، بریلویت میں بھی اطمینان نہیں ہوا تو گئے غیر مقلدیت کی طرف، وہاں بھی چین نہیں ملا تو گئے شیعیت کی طرف، وہاں بھی چین نہیں ملا تو پھر شیعیت سے نکلے اور کرسچن کی طرف چلے گئے. ہم نے اپنے انڈیا میں کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے. تو ایک میں داخل ہونا، ایک میں نکلنا کا، اس کی بھی تاریکیاں ہوتی ہے، اور پھر جہنم کی طرف جانے کی ایک تاریکی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر جو تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ مختلف طریقے کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 تاریکیاں بتائی، ایک تو سمندر کی تاریکی، ایک موج کی تاریکی، اور ایک بادل کی تاریکی. کافر بھی 3 قسم کی تاریکیوں میں ہوتا ہے، ایک عقیدے کی تاریکی، ایک کلام یعنی بولنے کی تاریکی، اور تیسرے عمل کی تاریکی. یہ حضرت حسن فرماتے ہیں، حسن بصری ہوں گے مفسر. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے تاریکی کی، وہ 3 قسم کے اعضاء کو بیان کیا ہے: دل، آنکھ اور کان. دل، آنکھ اور کان، یہ 3 اعضاء ہے، ان میں تاریکیاں ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تشبیہ قرار دی. امام رازی نے لکھا کہ تیسری صورت یہ بھی ہے کہ کافر لا یدری ولا یدری انہو لا یدری. کافر ایک تو جانتا نہیں، اور پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں. آکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. یہاں تو ایسا ہے کہ اس کو ایک تو خود کو پتا نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، اور عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو یہ 3 قسم کے لا یدری ہے. الکافر لا یدری، جانتا نہیں، ولا یدری انہو لا یدری، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. یہ 3 قسم کی تاریکیاں ہیں. چوتھی وجہ رازی نے یہ لکھی کہ یہ جو تاریکیاں ہیں اتنی تہبتیں ہوگی کہ کافر اپنے کفر پر اصرار کی وجہ سے گمراہی اور گمراہی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے سامنے ظاہری دلائل، کھلے ہوئے دلائل بھی پیش کرو گے اس کو نہیں سمجھے گا. ہاں، باطل عقیدے والوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ اپنے باطل عقیدوں میں گھس جاتے ہیں، ایسے گھس جاتے ہیں کہ ان کو چاہے کتنی قیمتی دلیل بتلاؤ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور 5ویں وجہ رازی نے لکھی تشبیہ کی کہ قلب مظلم فی صدر مظلم. دل تاریک ہے اور سینہ بھی تاریک ہے، تو اس تاریک سینے میں تاریک دل ہے، اس کی مثال دی گئی. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہی تاریکیاں، اوپر تلے تاریکیاں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی مثال بیان کی، اور آگے تو یہ بتلایا کہ لم یکد یراہا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر آنکھ سے قریب کرے دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. جس کو کہتے کہ ہاتھ کو نہیں پہچانتا.
اس میں امام رازی نے لکھا ہے کہ اس حصے کے اندر لم یکد یراہا کے اندر کاد نفیہ اثبات و اثباتہ نفی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر آدمی کو کافر بنا دے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقیری آدمی کو کفر قرار دے، کافر بنا دے۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو غریب رکھا، وہ بھی اس نے اپنی حکمت سے رکھا، کہ اگر اس کو امیر کر دیا جاتا تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، اور امیر کو امیر رکھا، اگر اس کو غریب رکھ دیا جاتا تو وہ بھی باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو تقسیم کیا ہے۔ لم یکد یراہا، تو لفظ تو بظاہر منفی کا ہے لیکن مقصود اس میں اثبات ہے۔ لم یکد یراہا کے اندر کہ قریب نہیں ہے کہ اس کو وہ دیکھ سکے، اپنے ہاتھ کو وہ پہچان سکے، جب وہ ہاتھ کو نکالے گا تو وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ تعالیٰ جس کے لیے روشنی نہ رکھے اس کے لیے کسی جگہ روشنی نہیں ہے۔ مومن کی جو ہدایت ہے وہ انتہائی درجے کی روشن چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تھا وہاں یہدی اللہ لنورہ من یشاء فرمایا، اور کافر کی گمراہی کا تذکرہ کیا، وہاں فرمائے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان دیا۔ ہاں، انسان کو دلائل کتنے ہی واضح کیوں نہ ہو، ایمان کا فائدہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وابستہ ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی ہدایت پہ رہتا ہے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے عقل مند، چاند پہ پہنچنے کی بات کرنے والے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ ترقی کے دعوے دار ایمان سے محروم ہے۔ اگر عقل ہی سے سب چیزیں ہو جاتی تو وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کریں تب بھی کم ہے، کیونکہ سب سے بڑا اندھاپا دل کا اندھاپا ہے۔ ان العمی عمی القلب، سب سے بڑی تاریکی دل کی تاریکی، سب سے بڑا اندھاپا یہ دل کا اندھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق دے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ آگے جو آیت میں نے پڑھی تھی، یہاں سے تقریباً 3 دلائل اللہ رب العزت نے توحید کے بیان کیے ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ ایمان والوں کے دلوں کی قسموں کو، انوار کو، ایمان والوں کے دلوں کے انوار کو بیان کیا، اور کفر کرنے والوں کے دلوں کی تاریکیوں کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دلائل توحید پیش کر رہا ہے۔ 3 قسم کے دلائل بیان کیے۔ ایک الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات، وہاں سے بیان کیا۔ دوسرا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، یہاں سے دوسری قسم کے دلائل کو، اور واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہاں سے تیسری قسم کے دلائل توحید کو بیان کیا۔ دیکھیے پہلی قسم میں کیا بیان کیا ہے، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہر وہ کوئی جو آسمان و زمین میں ہیں، اور پرندے
اڑنے والے پرندے بھی اپنے پروں کو کھولتے ہوئے صف بستہ ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالی جانتے ہیں ان کاموں کو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یہ پہلی قسم کے دلائل کا تذکرہ ہے۔ یا تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلائی ہے تاکہ بندوں کو رہنمائی کر سکے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے مراتب رکھے، بعض تو بہت روشن ہے اور بعض ایسے ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اپنے نبی کو، الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن معنی یہاں علم کا مراد ہے۔ کیا تم نے جانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور اڑنے والے پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی صورت ہو، چاہے علم مراد ہو، چاہے رویت دیکھنا مراد ہو یا جاننا مراد ہو، یہ علم یا تو وحی کے ذریعے پتہ چل جاوے، یا مکاشفے کے ذریعے، یا استدلال کے ذریعے یہ علم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پرندوں کو اڑتے ہوئے، وہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں۔ مینڈکوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ آواز نکالتے ہیں۔ یا یہ کہ مکاشفے سے پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ کچھ کھول دے اس کی حقیقت کو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تنزیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے، یعنی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی یہاں نقص ہے، نہ کوئی خلل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، جس کو عقول سلیمہ، صحیح تندرست جو عقلیں ہیں وہ اس کو سمجھ سکتی ہے۔ اب یہ تسبیح بیان کرتی ہے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، وہ کیسی تسبیح کرتی ہے؟ علامہ زمخشری نے تو یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بعد نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اتنا فہم اور شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور اس میں بھی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح کی گویائی دی ہو، بولنے کی ایسی طاقت دی ہو جس سے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہو، اللہ کی عبادت انہوں نے سیکھ لی ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، جیسے کہ کافر لوگ ہیں جنات و انسان میں سے، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ساری چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو یہ کفار کہاں کرتے ہیں؟ وہ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے اس جواب کو پسند نہیں کیا کہ کیسے پتہ نہ چلے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو بے عقل ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑو، عقل والے ہیں وہ تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ نافرمان لوگ اور اگر بغیر عقل کے لوگ اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یوں کہا جائے کہ ان لوگوں کا مجبوراً بعض اعمال کو کر لینا وہ بھی تابعداری ہے۔ ٹائم پر سو جانا، ٹائم پر اٹھ جانا،
وہ سونا بھی چاہے نہیں سو سکتے. جیسے بہت سارے جانوروں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا بنا دیا ہے ویسے بن گئے، یہ ان کی تسبیح ہے. تو کفار میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے یہ سوچے کہ ہم کو سونا ہی نہیں ہے لیکن ان کو مجبوراً سونا پڑ جاوے، اٹھنا ہی نہیں ہے لیکن مجبوراً اٹھنا پڑ جاوے. سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین کا تذکرہ کر کے پرندوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان الگ چیز ہے، زمین الگ چیز ہے، اور فضا ان دونوں کے بیچ میں ہے. تو چونکہ یہ زمین پر بھی نہیں ہوتے، آسمان پر بھی نہیں ہوتے، بیچ میں رہتے ہیں، تو ان کا اس طرح سے بیچ میں ہوا میں اڑتے رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور اللہ کی قدرت ہے. سوچئے تو صحیح، 25 30 50 100 پرندے اس طرح سے ہوا میں اڑتے ہیں، نہ کوئی کسی سے ٹکرا رہا ہے، اور ایک ہی سمت میں ایک خاص شکل کے ساتھ اڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ساری سمجھ کس نے دی؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تسبیح کا معنی جمہور نے تو یہ کہا کہ وہ حقیقتاً تسبیح کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، جنات بھی کہتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک تسبیح رکھی ہے. تو بعض لوگوں نے تو تسبیح حقیقی مراد لی، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، زمین و آسمان، آفتاب و مہتاب، سیارے اور ستارے، زمین کے عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اسی کام میں لگا ہوا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. اسی اطاعت اور انقیاد اور فرما برداری کو تسبیح کہا جاتا ہے. تو یہ تو ہر جانور کر رہا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کہ وہ کس طرح سے تسبیح کر رہے ہیں. ان پرندوں کا عالم بعمل کے لیے دعا کرنا حدیثوں میں آیا ہے. چینٹیوں کا بارش مانگنے کے لیے نکلنا یہ بھی آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرنی کا بات کرنا اور اونٹنی کا بات کرنا، یہ سب باتیں حضور کے معجزات میں ہے لیکن ثابت ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر ایک نے اپنی نماز کو بھی جان لیا اور تسبیح کا طریقہ بھی جان لیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اس کو ہدایت بھی دی. ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہنا. خیر، اس کے اوپر مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.